اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح من العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقتداء پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتداء پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثارہ مع ولی الامام المہدی علیہ السلام۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے شب عاشور کی مناسبت سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب آج کی رات بہت بڑی رات ہے، اور جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال جائے کہ ہم 10 دن کیوں عزاداری مناتے ہیں، پورا عشرہ کیوں عزاداری مناتے ہیں، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ایک دم سے ہی اگر امام حسین علیہ السلام پر جو مصائب اور جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں آئیں اور وہ بیان کر دیں۔ انسان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ان مصائب کو سن سکے، ہضم کر سکے۔ تو اس کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی محرم سے انسان شروع کرے اور ایک ایک آل رسول میں سے ایک ایک کا مصائب پڑھے، ان کا غم پڑھے، ان کے غم کا بیان کرے، اور انسان آہستہ آہستہ تیار ہو، تاکہ جو کل روز عاشور امام حسین علیہ السلام کا جو مصائب ہے اس کے لیے ہم سب تیار ہو سکیں۔ بس کسی بھی چیز کی تیاری کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تاکہ اپنی پیک پر وہ جا سکے۔ آج جو آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شب عاشور کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کی رات کربلا میں کیا ہوا تھا۔ یہ جو ہماری یوتھ ہے، جو نئی نسل ہے، ان تک بھی یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ آج کی رات 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے تو آج کی رات کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے اصحاب نے، ان بنو ہاشم نے، خواتین نے، بچوں نے کیا 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 تھا، تاکہ ہم ساری ہسٹری سمجھ سکیں۔ تو آج کا موضوع جو ہمارا ہوگا حقیقی دین کے مفہوم میں وہ یہی ہوگا کہ واقعات شب عاشورہ۔ شب عاشور، شب یعنی رات، عاشورہ 10ویں کی رات۔ کل 10 محرم ہے اور کل سب شہید ہو جائیں گے۔ آج کی رات انہوں نے کیا کیا تھا، ساری ان کی ایکٹیویٹیز ہمیں پتہ چل سکیں، تاکہ ہم اس سیرت سے اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال کر سکیں اور اپنی زندگیاں تبدیل کر سکیں۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتداء پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جو لوگ بھی الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں سارے واقعات، جو بھی واقعات ہیں وہ سارے رپیٹ نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے مین چیزیں سنی ہوئی ہیں، اس میں سے سلیکشن میں نے کی ہے، وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو یا تو کم بیان ہوتی ہے یا اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان واقعات کو عرض کروں گا جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے یا وہ کم بیان ہوتے ہیں۔
پہلی چیز جو ہم سب کو معلوم ہے، یوتھ کو بھی پتہ ہے، بزرگوں کو بھی، بچوں کو، خواتین کو، سب کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو کاروان تھا وہ جب 2 محرم کو کربلا میں پہنچا تھا، 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک، یعنی جو آج کا دن جو گزر گیا ہے، کربلا میں قرار یہی تھا ان کی طرف سے، دشمن کی طرف سے، کہ آج جنگ کو شروع کیا جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ عمر سعد کے ساتھ بات کرو اور 1 رات کی مہلت لو، 1 رات کی مہلت لو۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام گئے، عمر سعد کے ساتھ بات کی، اور عمر سعد ملعون نے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی زندگی میں یہ ایک چیز تھی کہ وہ ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہتا تھا، شک میں رہتا تھا، آیا مہلت دوں یا نہ دوں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ وہ افراد جو ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ یوں کروں یا نہ کروں، ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ جو شخص ڈاؤٹ میں رہے، پھر جب مفاد اس کو سامنے نظر آئے تو وہ فوری طور پر کیا کرتا ہے، فوری اپنے مفاد کی طرف جاتا ہے، حق کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ یہاں نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام نے عمر سعد سے یہ امام حسین کا پیغام پہنچایا، آج کی رات کی مہلت کی بات کی، تو عمر سعد ڈاؤٹ میں تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، ساتھیوں سے کہا کہ کیا کریں، آیا امام کو مہلت دیں آج کی رات یا نہ دیں؟ تو ساتھیوں میں سے چند لوگوں نے یہ کہا کہ اگر دیلم والے بھی، یعنی اگر کافر بھی مہلت مانگتے 1 رات کی تو ہم ان کو بھی مہلت دے دیتے، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو مہلت دے دو۔ یہ خود دشمن کی بات ہے کہ جو دشمن اس مہلت کے سلسلے میں ان کے الفاظ ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے، میں اپنی بات کو بیان کرنے سے پہلے وہی افراد جو ابھی نئے آئے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ آج کی رات ہم جو بھی شب عاشور میں جو واقعات ہوئے تھے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ بس جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی تو ان کے لیے بھی یہ ہے، اور جنہوں نے پڑھی ہے اور ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا ہے تو ان کے لیے زیادہ مفید ہوگی یہ بحث۔ بس پہلا کام جو امام حسین علیہ السلام نے آج کی رات کیا وہ یہ ہے کہ اپنے سارے صحابیوں کو بلایا ہے اپنے پاس، صحابہ کو بھی بلایا جو امام کے ساتھی تھے، اور اپنے سارے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کو جنہیں ہم بنی ہاشم کہتے ہیں، بنی ہاشم والوں کو بھی اور اپنے اصحاب کو بھی جمع کیا ہے، سب کو اکٹھا کیا ہے۔ پھر ایک امام نے خطبہ دیا ہے۔ جب بھی کہا جائے کہ خطبہ جسے سرمن آپ لوگ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے کچھ بات کی جائے اور سارے نیچے بیٹھے ہوں، جیسے ابھی یہ کام ہو رہا ہے، جیسے مجلس میں ہم لوگ کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے شب عاشور پہلا کام جو کیا ہے وہ خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبہ بہت شارٹ ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا سارا بیک گراؤنڈ اور سارا ایسے آپ لوگ ایسے سمجھیے کہ سارا کانٹیکسٹ آپ کو پتہ چلے گا کہ شب عاشور میں کیا کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو کل عاشورہ کا دن ہوگا اس میں جو کچھ ہوا ہے تو وہ زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی چیز جو امام علیہ السلام نے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب اور آل رسول سب کا ہی سب کی یہ روش تھی، سب کا طریقہ کار یہ تھا کہ بات اپنی اللہ کی حمد سے شروع کرتے تھے، یعنی پہلے ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں سے ہی کچھ شروع کر دیا جائے۔ آپ لوگوں نے آج کل بھی دیکھا ہوگا میڈیا پر بھی کہ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، ہم بسم اللہ سے اپنی بات شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے بات شروع کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے ہیں بات شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ انسان میں عقل ہو تو وہ بھی سوچے گا کہ ایک بات کرنے کا ایک ادب ہے، اللہ کے نام سے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یہاں سے انسان بات شروع کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں توحید حاکم ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی آج کی رات جو اپنے ساتھیوں کو خطبہ دے رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز توحید ہے،
اور وہ عربی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ افنی علی اللہ احسن الثناء و احمدہ علی السراء والضراء۔ امام حسین علیہ السلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید جو بیان کر رہے ہیں وہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اس خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے مشکل میں بھی اور جس نے آسانی میں بھی انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ گویا کہ اس کی حمد و ثنا ہے، چاہے مشکل وقت ہو ہم پر، شب عاشور بہت مشکل وقت تھا، یا آسانی والا وقت ہو، ہر حالت میں اس کی حمد و ثنا ہے۔ جس جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں خدا کی حمد ہے، وہ یہ نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی چیز جو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے ہمیں خاندان نبوت میں سے قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام آل رسول ہیں، بس یہ پہلی حمد کا پہلا حصہ یہ ہے۔ اس کے بعد وعلمتنا القرآن، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قرآن رسول اور آل رسول کو آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ آپ اصحاب سے بھی، مکتب صحابہ سے بھی پوچھ لیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ رسول کے علم کے وارث کون ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد۔ بس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وعلمتنا القرآن، کہ اس خدا کی حمد کہ جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ وفقہتنا فی الدین، تیسری حمد کا نقطہ کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں کر رہا ہوں، یہ امام بتا رہے ہیں کہ جس نے ہمیں دین کا فہم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین ہم سمجھے ہیں وہ پیور اور وہ اصلی دین ہے، پیور دین امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ تیسرے حمد کا نقطہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَجَعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ یا اللہ تو نے جو ہمیں بصیرت بخشی ہے اس پر ہم تیرے شکر گزار ہیں اور ہم تیرے شکر کے لیے استمداد تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اب یہ حمد و ثنا اور شکر بیان کرنے کے بعد جو پہلی چیز بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اما بعد عربی میں کہتے ہیں کہ حمد کے بعد والا حصہ۔ اب کیا ہے؟ بہت شارٹ ہے، 3-4 لائنیں۔ اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے صحابہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے با وفا میں نے ساتھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا کسی کا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب سارے حاضر ہیں اپنی جان دینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شب عاشور سب تیار تھے، جو مکہ سے چلے تھے، بہت سے لوگ مکہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے، لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو دنیا کے لیے آ رہے تھے، جو اپنے بزنس کے لیے، جو کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے راستے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بزنس کے لیے آ رہے تھے، ان کو دین سے اور امام حسین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو یہ جو شب عاشور میں جو ساتھی بچ گئے ہیں یہ سب پیور تھے، سب خالص ساتھی تھے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے یہ جو با وفا ساتھی ہیں ان سے بڑھ کر کوئی با وفا نہیں ہے۔ ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نیکوکار اہل بیت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں پس دونوں صحابہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور اہل بیت کی بھی تعریف کر رہے ہیں، جو میرے ہیں وہ سارے پیور ہیں۔ اور یہ سامنے بھی کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سامنے بھی امام حسین کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین کی آل بیٹھی ہوئی، اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کہنے کے بعد پھر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ فجزاکم اللہ انی خیرا، خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ یہ کہنے کے بعد یہ خطبہ ہے چھوٹا سا۔ اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ تم لوگ سب۔ آج کی رات جو امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ یہی والا جملہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، امام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو بھی اور اپنے اہل بیت کو بھی کہ یہ جو دشمن ہے یہ میری جان کا دشمن ہے، ان کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس تم کیا کرو، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، میں بیعت اٹھاتا ہوں تم سے۔
اب جب یہ جملے سنے سب نے، یہ ساتھی بہت پیور تھے، بہت خالص ساتھی تھے، سب سے پہلے جو اٹھا اس کا تاریخ نے نام بتایا حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ حضرت عباس اٹھے اور انہوں نے پہلے جو جملہ فرمایا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں اور آپ کے بعد زندگی گزاریں، اس زندگی کا کیا فائدہ جو آپ کے علاوہ ہو۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کے جملے ہیں، جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد پھر اہل بیت میں سے ہی چند لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جملات ادا کیے کہ ہم کسی صورت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد دو صحابی کے جن کے بارے میں ملتا ہے وہ کھڑے ہوئے، حضرت مسلم ابن اوسجہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج کی رات آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب لے کر جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے، کیا اپنا عذر پیش کریں گے۔ اور ایک آپ کو تعجب ہوگا، اس کے بعد جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ حضرت زہیر ابن قین ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کیونکہ آج کی رات زیادہ ہمارے برادران تشریف لائے ہیں، اس لیے میں محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ پس جو بھی آج ساتھی تشریف لائے ہیں وہ یہ نقطہ ضرور سنیں گے کہ آخری شخص جو کھڑا ہوا ہے جو تاریخ نے بتایا امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے جواب میں، وہ حضرت زہیر ابن قین ہیں۔ حضرت زہیر ابن قین کی ہم سٹوری سنا چکے ہیں، لیکن آپ لوگ زیادہ آج تشریف لائے ہوئے ہیں، فقط ایک نقطہ سن لیجئے کہ حضرت زہیر ابن قین کون تھے۔ اگر ایک جملے میں کہوں تو آج کل کی اصطلاح میں یہ کہوں گا کہ وہ اہل سنت میں سے تھے۔ اگر عام کہوں، عام لفظ بولوں تو یہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے جو امام علیہ السلام کے مکتب پر نہ ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی وہ کرسچین تھے، وہ بھی امام کے اس لشکر میں شامل ہوئے اور امام کی صدا پر لبیک کہا انہوں نے بھی۔ تو اس کا یہ چیز ہمیں بتاتی ہے۔ حضرت زہیر ابن قین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں 1000 جانیں بھی دے تب ہم 1000 جانیں آپ پر فدا کر دیں گے۔ بس یہ جملے جو ہیں حضرت زہیر ابن قین کے ہیں، جو آپ لوگ اپنی ہسٹری بھی دیکھ لیجئے گا کہ جو عثمانی مذہب کہا جاتا ہے کہ جو امیر المومنین سے اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اشفاق احمد نے جملہ کہا تھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ یا سنی، انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ اور سنی کی تقسیم کربلا سے پہلے تھی، کربلا کے بعد یہ پوچھو کہ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو، اور میں حسینی ہوں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پس شب عاشوراء کے واقعات میں سے اگلا واقعہ جو تاریخ میں لکھا ہے اور اس کے راوی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام زین العابدین خود روایت کر رہے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں تھا اور مریض تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نسل امام حسین کی نسل امام زین العابدین سے آگے بڑھی ہے۔ وہ مریض تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا ایک خاص تقاضا تھا، مصلحت یہ تھی کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور وہ مریض ہوں اور اس کے بعد پوری آل رسول بچ جائے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پس یہ فرماتے ہیں کہ میں خیمے میں تھا اور مریض تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھی اور میرا خیال رکھ رہی تھی اور میں سخت کیفیت میں تھا۔ مجھے یہ آواز آئی امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں، یعنی اپنے والد کے بارے میں نقل کر رہے امام سجاد، کہ میں نے دیکھا کہ خیمے میں، اپنے خیمے میں امام حسین علیہ السلام یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ یہ عربی میں شعر ہیں کہ یا دہر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی والدہر لا ینقع بالبدیلی وانما الامر الی الجلیلی وکل حی سالک سبیلی۔
یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آج کی رات یہ شعر اپنے خیمے میں پڑھ رہے تھے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے اور سمری ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے عارضی پن، کہ دنیا ایک محدود ہے، چند سالوں کے بعد یہ سب کچھ سسٹم انسان کا ختم ہو جاتا ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اس دنیا کی بے ثباتی پر یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ آج رات ہیں، کل ہم زندہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے۔ جب یہ شعر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے میں سنے، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی تھیں، جب انہوں نے بھائی کے یہ الفاظ سنے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا فوری طور پر اٹھی اور امام حسین کے خیمے میں گئیں، اور وہاں جا کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گریہ کیا، رونا شروع کر دیا۔ تو امام نے صبر دیا انہیں کہ اے بہن صبر کرو، کیونکہ بہت زیادہ مصائب اور مشکلات آئندہ آئیں گی، تمہیں صبر کرنا ہے، تسلی دی آج کی رات میں۔ بس یہ تیسرا واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد جو تاریخ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آج ہی کی رات میں شب عاشور میں، میں نے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ پروجیکٹر پر آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا، ساری وہ فلم کی صورت میں دکھایا تھا کہ جو ہسٹری سے ہمیں ساری سمری پتہ چلتی ہے وہ یہ تھی کہ خیمے مختلف جگہوں پر لگے ہوئے تھے۔ اب جو بھی ہسٹری بھی پڑھتا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ جنگ میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا تھا، اس کو پتہ، یہ بات فوری پتہ چل جائے گی کہ جو خیمے لگے ہوئے تھے، مثلا سنٹر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا، باقی کچھ سائڈوں پر بنی ہاشم کے خیمے تھے اور کچھ ان کے اصحاب کے خیمے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی رات یہ مانگی تھی، رات مہلت مانگی تھی آج کی رات میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کریں گے اور عبادت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام کو یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے دشمن آج کی رات ہی ہم پر اٹیک کر دے، حملہ کر دے۔ امام کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس بات پر پکے نہیں رہتے ہیں، دشمن سارا جو لشکر یزید تھا یہ کر سکتا ہے۔ اس لیے امام نے حکم دیا کہ خیموں کی سائڈوں پر کیا کرو، جتنی تم خندق کھود سکتے ہو کھود لو۔ خندق کا مطلب یہی ہے کہ کچھ آپ کو معلوم ہے، خندق کا لفظ سے آپ لوگ آشنا ہیں، یعنی اتنا اس کو زمین کو کھود لو کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے، اگر دشمن ہم پر حملہ کرے تو وہ حملے میں ناکام ہو جائے، ان کے گھوڑے اسی خندق میں ہی گر جائیں۔ ٹھیک، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خیموں کے باہر خندق کھدوائی اور اس میں کہا کہ جتنی بھی لکڑیاں اور جتنی جو کچھ ہے جو جلانے کے کام آ سکے وہ ڈال دو اس میں۔ اگر دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے، خیموں پر حملہ کرتا ہے، تو یہ جب آگ جلے گی اور گیپ بھی ہوگا، ان کے گھوڑے آگ میں گریں گے، ان کا حملہ پسپا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ٹیکنیک جو استعمال کی گئی، جنگی ٹیکنیک ہے یہ بھی، یہ آج کی رات میں یہ کام امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا۔ اور ایک کام جو کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یہ تھا کہ خیمے گیپ سے تھے، فاصلے سے تھے۔ امام نے کہا کہ اگر فاصلے سے ہوں گے کہ اگر دشمن حملہ کرے گا، ہو سکتا ہے ایک خیمے پر حملہ کرے پھر دوسرے پر، امام نے کہا کہ سب خیموں کو اکھاڑو اور ساتھ کر دو تاکہ کوئی بیچ میں گیپ اور فاصلہ نہ رہے۔ جب بالکل خیمے ساتھ ہوں گے، اگر دشمن حملہ بھی کرے گا تو خیموں اگر ساتھ ہوں گے تو ان کی وجہ سے اس کا حملہ آدھا خود ناکام ہو جائیں گے وہ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چادر ہوتی ہے، ایک عمود ہوتا ہے جس پر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اگر ہوں گی تو دشمن اتنا جلدی حملہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی رات میں یہ کام کیا ہے۔ اور ایک چیز جو تاریخ میں ملتی ہے کہ جس مقصد کے لیے آج کی رات کی مہلت لی تھی امام حسین نے، وہ یہ تھی کہ امام اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کر سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، اللہ سے مناجات کر سکیں، استغفار کر سکیں، دعا کر سکیں۔ تو جو زیادہ ٹائم آج کی رات میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گزرا ہے اور امام کے اصحاب کا اور اہل بیت کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات میں گزرا ہے۔ بس اسی مقصد کے لیے امام نے مہلت لی تھی۔ تاریخ میں بھی ہے کہ لہم دوی کا دوی النحل، اور یہ جو پڑھنا ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے یا ذکر اور اذکار ہیں، اور کچھ لوگ رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں تھے، کچھ ذکر پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سب اپنا اپنا
اس کی آوازیں جو ہیں وہ اس طرح تھی کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی آوازیں ہوتی ہیں، اور اس آوازوں کا آپ اثر دیکھیے جو آپ لوگوں نے شاید کم سنا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی آوازوں کی وجہ سے، ذکر اور اذکار کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے دشمن کے لشکر میں سے 32 لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے آج کی رات میں۔ شاید یہ اس نقطے کی طرف نہیں توجہ آپ لوگوں کو، بس آج کے کنورٹ ہو گئے ہیں فوری۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا دشمن میں سے جو بندہ باضمیر ہو، جس کا ضمیر بیدار ہو، جس طرح حضرت حر عاشورہ کے دن شامل ہوئے تھے، آج کی رات 32 لوگ لشکر عمر سعد سے امام حسین علیہ السلام میں آ گئے تھے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام مہلت مانگ رہے تھے، اس مہلت کے پیچھے بھی کچھ حکمت تھی، کچھ مصلحت تھی، کہ امام دیکھ رہے تھے، ان کو سمجھ آ رہی تھی یہ بات، ان کی بصیرت اور شعور اس لیول پر تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے کچھ ساتھی ہیں جو ابھی اس لشکر میں ہیں، لیکن ان کو جب موقع ملے گا وہ فوری طور پر آ جائیں گے۔ شعر بھی ہے نا، کہ شعر ہے کہ میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں، میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا۔ پس جب بھی حسین کربلا پہنچ جائیں پھر حر لشکر یزید میں نہیں رہتے، لشکر حسین میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اگر جس انسان کا بھی وجدان اور ضمیر بیدار ہو وہ اس کو کلک کرتا ہے، پھر انسان نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، انسان کنورٹ ہوتا ہے، پھر لوگوں کی باتیں اس کو کچھ اثر نہیں کرتی، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے اپنے محبوب اور اپنے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور ولی کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا مقصد تھا کربلا میں آج کی رات مہلت لینے کا۔ اور جو 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے، بس میں ایک بیان کروں گا، اس کے بعد مصائب شروع کروں گا۔ ایک آخری چیز جو امام حسین علیہ السلام نے آج کی رات میں کی وہ یہ تھی کہ جب آخر تھی، شب آخر، یعنی رات کا آخری پہر تھا، ایسے سمجھیے سحری کے قریب، امام علیہ السلام گھوڑے کے ساتھ ٹیک لگائی، انہوں نے گھوڑے کے ساتھ ٹیک لگائی اور تھوڑی سی ان کی آنکھ لگ گئی، سوئے نہیں، آنکھ لگنا ہوتا ہے یعنی تھوڑے سے لمحے کے لیے۔ جب تھوڑے سے لمحے کے لیے امام علیہ السلام کی آنکھ لگی تو امام نے خواب دیکھا، یہ خواب بھی نقل ہوا ہے، اور یہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، سب میں ہے یہ چیز جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہماری طرف ہو یا ان کی طرف نہ ہو، یہ سب جو چیزیں میں نے سلیکشن کی ہیں یہ اس کو بولتے ہیں متفق علیہ، کہ یہ شیعہ میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے، یہ خطبہ شیعوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ فقط شیعوں میں ہو، نہیں، یہ دونوں بکس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آخری پوائنٹ وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب یہ تھا، رویا تھا، رویا صادقہ تھا۔ جیسے خواب دیکھا چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد فوراً جیسے اٹھے تو پھر اپنے صحابہ کو اور اہل بیت کو یہ خواب سنایا، جمع کر کے سنایا، کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خواب میں آئے ہیں، اور اس خواب سے پہلے یہ ساری سٹوری بتائی امام نے کہ وہ ایسا رہا ہے کہ کچھ کتے ہیں جو میری طرف حملہ ور ہیں، میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں، میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کتا ایسا ہے کہ جس کے 2 رنگ ہیں، 2 رنگ کا ہے، اور میں خواب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، رسول فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، چند لمحوں کے بعد تم میرے ساتھ ملحق ہو جاؤ گے، تم میرے پاس آ جاؤ گے، جتنی جلدی ہو سکے میں تمہاری ملاقات کے لیے بےتاب ہوں، جلدی کرو اور میرے سے ملحق ہو جاؤ۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اس خواب کو سنایا اپنے ساتھیوں کو بھی اور اپنے اہل بیت کو بھی۔ تو یہ جو خواب تھا یہ خواب صادقہ تھا، رویا صادقہ تھا، اور ہوا بھی ایسے کہ کل جب عاشور کا دن آئے گا تو یہ واقعاً درندوں کی طرح، کتوں کی طرح امام حسین علیہ السلام کو نوچیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے،
اور وہ جو 2 رنگ والا تھا وہ شمر ذوالجوشن ملون، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 2 رنگ تھے، اس کے کلر جو ہے وہ 2 طرح کے تھے، یعنی اس کے جسم پر داغ تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ 2 رنگ کا ہے۔ اور اس ملون کا کردار بھی آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہے اور مقاتل میں بھی پڑھا ہے۔ بس یہ جو ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ شب عاشور میں یہ سلیکٹڈ واقعات ہوئے تھے آج کی رات میں۔ بس آج کی رات جو ہمیں درس دیتی ہے، جو پیغام اور میسج ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک جو واقعہ ہوا ہے اور جو ہم سب سے ریلیٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے آج کی رات میں کھڑے ہو کے اپنے صحابہ سے اور اپنے اہل بیت سے یہ پوائنٹ بھی کہا کہ جس کا حقوق العباد میں سے کچھ مشکل ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے، جس کا کچھ لون ہے باقی وہ چلا جائے، مجھے جس کا کچھ حقوق العباد میں سے کسی کا کچھ پرابلم ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے، میرے ساتھ نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ اور میرے اہل بیت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو خالص اور پاک اور صاف ہوں، ان کا کچھ قرض ان کی گردن پر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد اور لوگوں کے حقوق اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بھی آج کی رات میں اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ میرا ساتھی وہ ہو جو 100% پیور ہو، خالص ہو، نہ خالص میرے ساتھ نہ رہے، اٹھ کے چلا جائے۔ یہ ہمیں یہ چیز بتاتی، پیغام کربلا اور پیغام شب عاشور یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اگر سمجھنا ہے تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو ہم لائٹ نہ لیں، بہت زیادہ اس کی کیئر کریں، تب ہمیں پیغام کربلا سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور سیکریفائس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے کہ وہ انسانوں کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ امام یہ کب ہوگا؟ جب ہم حقوق العباد کا، بندوں کے حقوقوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ حسینی لشکر میں وہ نہیں آ سکتا جس نے لوگوں کے پیسے دینے ہو، جو جھوٹ بولے، جو فراڈ لگائے، جو ایک بات کہ 50 دفعہ اس سے پھر جائے۔ نہیں، حسینی وہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر زیادہ توجہ دے۔ حقوق اللہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے، حتیٰ روایت اور حدیث یہ ہے کہ اگر جو شہید ہوتا ہے اس کے خون کا ایک پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس کے؟ شہید کے۔ لیکن شہید کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو لوگوں کا حق ہے اگر اس نے بھی دینا ہے وہ پکڑا جائے گا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی وہ ہے جو حقوق العباد اپنے کلیئر کر کے رکھے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی کسی نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کوئی گارنٹی نہیں لے کے رکھی کہ اس نے اتنا زندہ رہنا ہے، نہیں، کسی ٹائم بھی ملک الموت آ کر وہ نوک کرے گا، اجازت بھی نہیں لے گا اور داخل ہو جائے گا اور روح کو قبض کر کے چلا جائے گا، پھر انسان ہاتھ ملتا رہے گا۔ اگر ہم نے ذہن میں یہ بنایا ہو کہ وہاں سے پیسہ آ جائے گا تو پھر اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، یہ وہم اور خیال ہوتا ہے۔ جو حقوق بنتے ہیں یا تو سمجھوتا کریں، جا کے بات کریں، کسی کا بھی حق دینا ہے اس سے اجازت لیں، پرمیشن لیں، اگر وہ رضایت اور راضی ہو تب ٹھیک ہے، اگر نہیں راضی، کچھ بھی ہو، کچھ بھی بیچنا پڑے، کچھ بھی ہو، اس کا حق پہلے ادا کریں۔ حسینی پیغام اور حسینی لشکر میں شامل ہونے کے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اور خالص اور پیور اور حقیقی دین وہی ہے کہ جس میں سب چیزیں ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہو، جس میں اپنوں سے رابطہ ہو، جس میں دوسروں کے ساتھ رابطہ ہو، جس میں فطرت کے ساتھ رابطہ ہو، جس میں نیچر کے ساتھ رابطہ ہو۔ یہ رابطہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک انسان حقوق کو ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں ہمیں پیغام امام حسین علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیسرے مرحلے میں جب ہم اپنے عمل انجام دے پائیں تو تیسرے مرحلے میں لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس مجلس کے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان افراد کا کہ برادران اہل سنت جو پورے عشرے میں تشریف لاتے رہیں،
سب بزرگان کا، شاہ جی کا، رضوان بھائی کا، اور یہ ہمیشہ دیکھیے میں ایک اپنا درد دل اس میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ واقعاً خوشی ہوتی ہے کہ یہ تقسیم جو ہے شیعہ سنی کی آپ لوگوں نے پریکٹیکلی ختم کر دی ہے، اس وقت سے ختم کر دی ہے جب سے آپ کی طرف سے شب عاشور کی نیاز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شیعہ کے نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں، حسین سب کا، حسین سب کا، حسین ہیں ہی سب کے، ٹھیک۔ آپ لوگوں نے جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ لوگوں نے اس مودت کا جو قرآن میں رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول انہیں کہہ دو کہ تم جو بھی میں نے تبلیغ کی ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں دے سکتے ہو، ہاں ایک چیز کر سکتے ہو کہ میری آل کے ساتھ مودت اور محبت اگر کر لو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے اجر رسالت دے دیا۔ اور آپ لوگوں نے پریکٹیکلی یہ یہاں کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ امام علیہ السلام شیعوں کے نہیں ہیں، ہمارے بھی اتنے ہی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ہو کہ جو شیعہ کرتے ہیں اس میں بدعتیں ہیں، اس میں یہ بدعت ہے، اس میں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جو افراد نہیں آتے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بدعتیں ہیں تو آپ ذکر حسین اور یاد حسین منائیے، ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ اگر شیعہ غلط ہیں امام حسین علیہ السلام کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ لبیک یا حسین، 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 اعلی صلوات۔ میں آج بھی مولانا طارق جمیل کی مجلس سن رہا تھا، آپ لوگ سنیے گا، وہ میرے خیال میں واقعاً عاشق رسول اور آل رسول ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب امام حسین علیہ السلام کی پوری تاریخ بیان کر رہے تھے، مصائب بیان کر رہے تھے، ٹھیک۔ اگر آپ ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسی تبلیغ، ایسا موعظہ جس میں محرم بھی ہو اور آل رسول اور امام حسین علیہ السلام کا ایک دفعہ بھی ذکر نہ ہو، آیا یہ ناسبیت نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ بھئی شیعہ غلط ہے، ٹھیک، ہم نے مان لیا شیعہ میں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کا ذکر اگر یہ ہم لوگ ٹھیک نہیں مناتے، آپ لوگ ٹھیک منا لیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ بس منائیں تو صحیح، کم از کم یاد رسول اور آل رسول تو منائیں، یہ واجب ہے، یہ تو شیعوں کی میراث نہیں ہے، یہ سب عالم اسلام کی میراث ہے جسے ادا کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ادا نہیں کیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ان 10 دنوں میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے کوئی ایک بھی اختلافی بات نہیں کی ہے، شیعہ سنی کی بات بھی نہیں کی ہم نے، نہ ہماری یہ طریقہ کار، نہ ہماری یہ روش ہے کہ ہم ایسے اختلافی باتیں کریں۔ توجہ فرمائی، ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدس، اللہ صلی محمد وآل محمد وجل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ خدا تبارک و تعالیٰ آپ سب کی یہ جو عبادت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ واقعاً آپ لوگ قابل تحسین ہیں اور اس پر ہم شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، اور آپ لوگ آج کی رات آپ لوگ میزبان ہیں، اور آپ لوگوں کی طرف سے نیاز ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آج آپ میزبان ہیں اور ہم لوگ کو سفرہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ہیں، اور خدا انشاءاللہ اس بات کو اگر ہماری وہ آنکھیں ہوتی جو دیکھ سکتی کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے، تو یقین کیجئے آپ دیکھتے آج کی رات کہ جو ان مجالس میں شرکت کرنا، ان میں بیٹھنا، ان میں ذکر سننا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب یہ والی آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقی آنکھیں کھلیں گی۔ وہ حقیقی آنکھیں کھولیں گے، اس ٹائم پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کروا دیا ہے، اور ہمیں توفیق ملی کہ ہم مجلس رسول اور آل رسول میں شرکت کرتے رہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ رسول کے صدقے میں اور آل رسول کے صدقے میں
ہم سب کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پھر مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی افراد آئے ہوئے ہیں وہ یہ جو غم کا بیان ہے، یہ جو مصائب ہیں، جو آل رسول پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، آپ لوگ فقط تصور کیجئے، ہر شخص یہ ذہن میں لے کر آئے کہ اگر وہ اس جگہ پر ہوتا تو اس کی فیلنگز کیا ہوتی. ٹھیک ہے، آج کی رات اگر سب کو پتہ ہو کہ کل ہم نے چلے جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، پھر آج کی رات آپ کی کیا کیفیت ہوتی. آج کی رات آپ بھی محزون ہیں، غمگین ہیں، امام حسین کے غم میں غم منا رہے ہیں، ان کا غم. یہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ رسول اور آل رسول کی خوشیوں میں ہم خوش ہوں اور ان کے غم میں ہم غمگین ہوں. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ دین سارا ہے یہی کہ حال الدین الا الحب والبغض. آیا دین حب اور بغض کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے؟ نہیں، دین پورا یہی ہے کہ ان سے محبت کریں جن سے رسول محبت کیا کرتے تھے، اور ان سے ہم بغض رکھیں جن سے رسول دشمنی رکھتے تھے. دین سارا ہے ہی یہی. اور آپ لوگ آج کی رات آئے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنے. بس تاریخ میں یہ ہے کہ آج کی رات سخت ترین رات تھی جو اہل بیت رسول پر گزری ہے. اشد لیلۃ مرت علی اہل بیت الرسالہ. بہت سخت رات تھی آج کی رات. کیوں؟ کیونکہ آج کی رات امام حسین بھی زندہ تھے، حضرت عباس بھی زندہ تھے، حضرت علی اکبر بھی زندہ تھے، حضرت قاسم بھی زندہ تھے، اون محمد بھی زندہ تھے، اور اصحاب بھی زندہ تھے. لیکن جب کل کی رات شام غریبہ آئے گی، اس وقت بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کے محافظ کوئی نہیں رہیں گے. سب شہید ہو چکے ہوں گے، سب گزر چکے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے. یہ تصور کیجئے کہ آل رسول پر کتنی سخت رات تھی آج کی رات. مرزا قمی ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مرزا قمی. وہ اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ انہوں نے 10 دن کی مجلس اپنے گھر میں رکھی، اور جو ذاکر اور پڑھنے والا تھا کہا کہ اس سے ہر روز تم امام حسین علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے طفل رضی ششماہ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو ہر روز. اس نے ایک دن بھی پڑھا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. اس میں پھر ذاکر نے خود کہا کہ مجھے اور مصائب بھی آتے ہیں، حضرت عباس کا مصائب بھی آتا ہے، حضرت علی اکبر کے مصائب بھی آتے ہیں، حضرت قاسم کے مصائب بھی مجھے معلوم ہیں،
تو آپ کیوں یہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں ہر روز حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھوں؟ مرزا قمی نے یہ جواب دیا، وہ اس لیے کہ کربلا کی جنگ میں جو بھی جنگ لڑنے کے لیے جاتا تھا، جو بھی رجز اور شعر پڑھتا تھا، وہ اپنی زبان کے ساتھ پڑھتا تھا اور اپنی زبان سے اپنا تعارف کرواتا تھا اور اپنی زبان سے اپنا دفاع کرتا تھا۔ لیکن کربلا میں ایک شہید ایسا تھا جو 6 ماہ تھا، 6 ماہ کا تھا، جو اپنی زبان کے ساتھ کچھ بول نہیں سکا تھا، جو زبان سے میسج نہیں دے سکا، جو زبان سے اپنا تعارف نہیں کروا سکا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو تاکہ یہ مصائب بتائیں، یہ مصائب علی اصغر کا تعارف کروائیں، یہ مصائب علی اصغر کی عظمت کا اقرار کریں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رونے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کیجیے گا، رونے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کیجیے گا۔ امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جب پیدا ہوئی، یہ بھی اہل سنت میں یہ روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھایا اور گریہ کرنے لگ گئے۔ جب رسول گریہ کرتے ہیں تو میں اور آپ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ سیرت رسول پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ آج کی رات حضرت علی اصغر کے مصائب سن رہے ہیں، امام حسین کے اس 6 ماہ کے مصائب سن رہے ہیں، عزادارو اس کے مصائب سن رہے ہیں جس کی والدہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ آیا ہو آج کی رات کہ آج کی رات ساری مائیں اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی تھیں تاکہ قیامت کے دن جا کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ جواب دے سکے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ عزادارو علماء یہ پڑھتے ہیں کہ ایک ماں تھی جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بی بی ام رباب تھی، بی بی رباب تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہو کہ میری ایک 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے جس پر جہاد ساکت ہے، اور ایک 6 ماہ علی اصغر ہے اس پر بھی جہاد ساکت ہے، میں جب قیامت کے دن جاؤں گی بی بی فاطمہ زہرا کو کس طرح منہ دکھاؤں گی؟ عزادارو اس کا جواب بعض علماء نے دیا ہے، کہا رباب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سکینہ تماچے کھا کر اپنا جہاد کرے گی اور علی اصغر اپنی گردن کٹوا کر جہاد کریں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو وہ افراد کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس مصائب کو زیادہ سمجھ سکیں گے، وہ خواتین جو اپنی جھولیوں میں اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ہیں وہ میرے اس مصائب کو زیادہ سمجھیں گی۔ عزادارو تاریخ میں بھی ہے، یہ ملتا ہے ابھی بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اگر چھوٹے بچے کو 6 ماہ ہو یا 1 سالہ بچہ ہو، اگر اسے دودھ پلا دیا جائے تو پھر پانی کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے اور غذا کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس علی اصغر پر جس کی ماں کا دودھ ختم ہو چکا تھا اور علی اصغر دودھ بھی نہ پی سک رہے تھے، پانی بھی نہیں تھا اور بھوکے بھی تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مقتل میں اور تاریخ میں یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھی شہید ہو گئے، نظر یمیناً و شمالا، دائیں طرف دیکھا کوئی نہ تھا، اصحاب میں سے کوئی نہ تھا، بائیں طرف دیکھا اہل بیت میں سے بھی کوئی باقی نہ بچا، تو امام علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر ایک استغاثہ بلند کیا، کہا حل من ناصر ینصرنی، حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، آیا کوئی ہے جو نبی زادیوں کی مدد کرے، ان کے پردوں کی حفاظت کرے۔ عزادارو جب یہ صدا امام حسین علیہ السلام کی بلند ہوئی، مقتل نے یہ لکھا ہے
کہ دو شخصیتوں نے اس استغاثے پر جواب دیا. ایک شخصیت جس کا نام تاریخ نے بتایا ہے وہ سید سجاد تھے. اگرچہ وہ بیمار تھے لیکن جب اپنے والد کا یہ استغاثہ سنا، عزاداروں اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہیں پائے. بڑی مشکل سے کسی نے سہارا دیا. سہارا دے کر جب اٹھایا امام سجاد کو، اب جب امام سجاد خیمے سے باہر آئے، بیویوں کو پتا چلا، ندا دی گئی کہ سید سجاد کو خیمے کے اندر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ نسل آل رسول ختم ہو جائے، نسل آل رسول ختم ہو جائے. دوسری وہ شخصیت جس نے صدا استغاثہ پر، ندا پر لبیک کہی، وہ یہ ششمہ علی اصغر تھا کہ جس نے امام علیہ السلام کی حل من ناصری ینصرنی کی صدا پر لبیک کہا. وہ یہ ششمہ تھا. ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو یہ شعور نہ ہو لیکن اس ششماہے کو یہ شعور تھا. تاریخ نے بتایا جب سے امام حسین علیہ السلام نے یہ صدا دی، بچہ خیمے میں بے تاب ہوا، کبھی اپنی ماں کی گود میں ہے تو کبھی حضرت زینب کی گود میں ہے، کبھی 4 سال کی سکینہ لیے ہوئے ہیں. عزادارو اب جب یہ منظر امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، خیمے میں آئے اور اپنی بہن زینب کو یہ مخاطب ہو کر کہا، ناولینی ولدی الصغیر، ناولینی ولدی الصغیر، کہ اے بہن زینب اس چھوٹے بچے کو مجھے دو، اس چھوٹے بچے کو دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب علی اصغر کی ماں زندہ تھی تو امام علیہ السلام نے ان سے کیوں علی اصغر کو نہیں مانگا؟ کیوں زینب کبریٰ کو صدا دی؟ عزادارو ارباب مقاتل اور ارباب معرفت یہ لکھتے ہیں اس لیے ماں کو نہیں کہا کہ علی اصغر کو دے دو. ہو سکتا ہے ماں امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں میں جب آنکھیں ملائیں گی تو امام علیہ السلام ہو سکتا ہے شرمندہ ہو جائے، ہو سکتا ہے شرمندہ ہو جائیں کہ میں رباب کو کس طرح جواب دوں گا کہ علی اصغر کو کہاں لے کر جا رہا ہوں. عزادارو ناولینی ولدی الصغیر، جب بی بی زینب نے علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا، اب امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں علی اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر آئے، خیمے سے باہر آ کر اشقیاء کے سامنے، اس لشکر یزید کے سامنے ایک صدا دی. کہا اے لشکر یزید ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر تمہیں میرے پر رحم نہیں آتا ہے تو اس ششماہے پر ہی رحم کھا لو. اگر تمہیں میرے پر رحم نہیں آتا ہے اس ششماہے پر ہی رحم کھا لو. اگلا جملہ یہ ہے اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، آیا دیکھتے نہیں ہو کس طرح پیاس سے. عزادارو یتلظی کا مطلب یہ ہے، یتلظی کا مطلب یہ ہے، توجہ رکھیے گا، یتلظی اس چیز کو کہتے ہیں جب مچھلی پانی سے نکل کر باہر آ جائے اور مچھلی کا آخری وقت ہو اور وہ اپنے منہ کو کھول رہی ہو اور بند کر رہی ہو، اس کیفیت کو یتلظی کہا جاتا ہے. گویا کہ امام حسین یہ جملے کہہ رہے تھے اب اصغر کے آخری لمحات ہیں، منہ کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے. اے ظالمو تم آیا اس منظر کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ عزادارو اس کا جواب سن لیجئے. یہ ظالم اور یہ درندے اتنے زیادہ ظالم تھے، اب حرملہ کو حکم دیا گیا فقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دو. اب 3 شاخوں والا تیر پھینکا گیا. عزادارو 3 شاخوں والا تیر بڑا تھا، علی اصغر ششماہ تھا. من الاذن الى الاذن فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا. تیر بڑا تھا،
ایک کان سے گھسا دوسرے کان سے نکل گیا۔ عزادارو یہ منظر امام حسین کے لیے اتنا سخت تھا کہ ندائے غیبی آئی، صبرن لکا یا حسین، صبرن لکا یا حسین، اے حسین اس مصیبت پر بھی صبر کرو، اس مصیبت پر بھی صبر کرو۔ عزادارو جب یہ ندا دی گئی، امام اس امتحان میں بھی جب کامیاب ہو گئے، یہ جملے امام نے کہے، حوّن علیہ ما نزل بھی انہو بعین اللہ، یا اللہ حسین اس لیے صبر کر رہا ہے کہ تو عرش پر سب مصائب کو دیکھ رہا ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس بات سے حسین کو صبر ملتا ہے۔ عزادارو بس آخری جملے، یہ مصائب اپنے اوج پر اس وقت پہنچا جب امام علیہ السلام علی اصغر کے لاشے کو اب مقتل سے لے کر خیموں کی طرف آ رہے تھے۔ سب مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے بچے کے لاشے کو خیموں میں لے کر نہیں گئے، خیموں میں لے کر نہیں گئے، اس لیے کہ وہ رباب کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے کہ وہ بیویوں کو کس طرح فیس کریں گے۔ عزادارو مقتل نے یہ جملے لکھے، بس آخری جملے، عزادارو مقتل نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام خیموں کی پشت پر آئے، خیموں کی پشت پر آ کر اپنی بہن زینب کو صدا دی، زینب آئیے حسین کی مدد کیجئے، زینب آئیے اور بھیا کی مدد کیجئے۔ عزادارو میرے مولا کیا کر رہے ہیں؟ میرے مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کربلا کی سرزمین ہے، اور اس تلوار کے ساتھ میرے مولا نے علی اصغر کی قبر کھودنا شروع کی، علی اصغر کی قبر کھودنا شروع کی۔ اب وہ مقام آ گیا جب قبر کھود لی، اب زینب سے علی اصغر کو لیا اور کربلا کی سرزمین میں علی اصغر کا لاشا اتارا۔ میں آخری جملے یہ کہوں گا، یا مولا یا امام حسین علیہ السلام، آپ کے لیے یہ منظر بہت سخت تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ رضن بقضائی و تسلیما لامر کی صدا بھی بلند کر دی ہو گئی، لیکن یا مولا ایک لمحہ یہ تھا، ایک موقع یہ تھا، ایک موقع عصر عاشور تھا۔ اب جب کل کا دن آئے گا، عصر عاشور ہوگی، میرے مولا میں ہمت ختم ہو چکی ہوگی، اب آخری سانسیں ہوگی، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ۔